بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج کل ملک میں جو ہر طرف قحط و افلاس اور بابرکتی نظر آتی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا گناہ کیا ہے؟ آج جو ملک میں قحط و افلاس و بے برکتی عام ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، ہوا یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہوتی ہے اس سے متعلق آگاہی نہیں، یا وہی مال کا نشہ جو بالعموم حضرت انسان کی نس نس میں بھرا ہے، اور وہ نشہ ہے مال کی محبت کا۔ جیسے شراب کا رسیا بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا حریص صدقات واجبہ نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا میں بھی ہم سب اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گھنونا جرم ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو منتبہ کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس سے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے طہارت اور نمو زیادتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف میں مال کا مالک بنانا ہے، ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک مال سے ہر قسم کی منافعت قطع کر لی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خرابی ہے شرک والوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، اور فرماتا ہے کہ وہ یہ کہ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بھانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی کو اور پیٹھ کو داغی دی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، ہوا جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا۔ یہ چوپائے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا۔
حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا رستہ دکھایا جائے گا، وہ رستہ یا تو جنت ہوگا یا پھر دوزخ۔ اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے، تو اس روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرماتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے 3 شخص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں: زبردستی مسلط ہونے والا امیر، نمبر 2 وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ عز و جل کو حق ادا نہ کرتا ہو، نمبر 3 متکبر فقیر۔ حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض علماء نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ یہ تھی زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت اور ادا نہ کرنے کا گناہ۔ یہ زکوٰۃ جسے آج کل ہم لوگوں نے بالکل ہی ترک کر دیا ہے۔ اگر ہم لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی اور امیر لوگ اسی طرح بینکوں میں پیسے جمع کرتے رہتے اور ان پر جو سود جمع ہوتا اسے کھاتے رہتے، اس طرح پوری دنیا میں امیروں کی تعداد بڑھتی اور غریب کبھی بھی کم نہ ہوتے۔ اس لیے اسلام نے خیر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور اس کے مستحق کو زکوٰۃ ادا کرنا انسان کا فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔